بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیا گیا تم پر روزہ۔ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے کہ روزے، یہ صیام جو ہے یہ مصدر ہے، جیسے قیام۔ فرض کیا گیا تم پر روزہ، اگر یہ جمع کا صیغہ ہوتا تو پھر کتبت ہوتا، کتبت، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہے، کہتے ہیں جوامع الکلم، لفظ ہے جوامع الکلم، یہ بر وزن جمع کا ہے، یہ بر۔ کلم تو جمع نہیں ہے اس طرح سے، وہ تو مصدر ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اگر کلم جمع ہوتا تو ہوتا طیبات، لیکن نہیں طیبہ ہے۔ جوامع الکلم لفظ ٹھیک نہیں ہے، جوامع الکلم ہے، اور یہ غزوہ میدان۔ اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ، جیسے فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوادار بنو۔ ایک تو روزہ فرض ہے، اور فرائض کا تعلق اہل ایمان سے ہے، اور دوسری بات یہ کہ پہلے بھی روزہ فرض رہا ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ یہ استئناس کے لیے کلام میں محبت پیدا ہوتی ہے کہ ہر سال ترجمہ و تفسیر ہوتی ہے، الحمدللہ اسی طرح ہی چلتے ہیں، اور اللہ پورا فرماتے ہیں، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ اور رمضان شریف تو قرآن شریف کا مہینہ ہے، یہی آ رہا ہے، اس میں تو اور خوش خوش درس ہوگا، نہ چائے نہ ہے نہ بے نہ ڈے۔ ہاں، سحری میں ذرا گزارا کرنا پڑے گا۔ آپ سحری میں اتنا کھائے کہ مغرب تک آپ کو بھوک ہی نہ لگے تو روزہ تو نہ ہوا، بوزہ ہوا۔ روزہ ایسا ہو کہ دن میں بھوک لگی رہے، اٹھتے بیٹھتے ذوق محسوس ہو، لعلکم تتقون۔ تقویٰ کے خلاف تین چیزیں ہیں، زیادہ کھانا، زیادہ سونا، اور زیادہ بولنا۔ تو رمضان شریف میں صبح سے رات تک تو کھانا ہی نہیں ہے، رات کے ایک حصے میں اٹھ کے کھانا ہے تو کون کھا سکتا ہے بھائی؟ اور تقویٰ پیدا ہوتا ہے تین چیزوں سے، شب بیداری سے، کچھ حصہ تراویح میں کٹا، کچھ سحری میں کٹا، اور کثرت عبادت سے تو 20 رکعت نماز تک بڑھ گئی ہے۔ 20 رکعت نماز یکدم پوری نماز بڑھتی ہے، صرف نماز نے قرآن کے ساتھ، ختمات کے ساتھ، اللہ نصیب فرمائے۔ اور پھر تقویٰ پیدا ہوتا ہے رزق سے کنارہ کش ہونے سے۔ آئی سوال تو نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ اور کوئی خرمستی کرنی ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ تقویٰ ہی تقویٰ ہے، لعلکم تتقون، تقویٰ ہی تقویٰ ہے۔ پھر ایک آدمی جو کھانے کا بڑا شوقین ہے، کوئی جی پورا مہینہ، فرمایا ایام معدودات، دن ہے گنتی کے، ہو سکتا ہے 29 کا ہو جائے، ہو سکتا ہے بدعتی چیئرمین کوئی شیطانی کر لے اور 28 کا ہو جائے۔ 2 اور 3 عید تو ہوتی ہے، کبھی کبھی 4 بھی ہو جاتی ہے۔ ایام معدودات، دن ہے گنتی کے، یہ نہیں فرمایا مہینہ ہے پورا، اصل چھوڑی نہیں اسی ظالمہ، دن ہے گنتی کے۔ اللہ اکبر۔ ایک طالب علم گھر سے آیا تھا، پڑھ رہا تھا، کبھی نکلا نہیں تھا غریب، بڑا لاڈلا تھا ماں باپ کا، لیکن ماں باپ نے کہا سلوم میں پڑھو، شیخ کی دعائیں لو۔ تو اب باہر بیٹھا ہوا ہے، میں اندر لیٹا ہوا ہوں، تو ساتھیوں نے کہا کہ جب اٹھیں گے تو بات چیت ہو جائے گی۔ خادمین بھی کسی کام سے اٹھے، وہ بیٹھا ہوا ہے، تو اپنے آپ باتیں کر رہا ہے۔ وہ یہ مہینہ جس میں آیا ہوں یہ تو ختم ہی ختم ہے، حالانکہ 10-12 شوال ہے، دوسرا مہینہ پتہ نہیں سبق شروع ہو جائے گا یا نہیں، تیسرا تو عید کا ہے ہی، چوتھے مہینے میں سماعی امتحان دے دوں گا، بس 2 یا 3 گزرے نہیں ہوں گے پھر کر۔ واللہ مجھے اس کی معصومیت پر رونا آیا۔ میں نے گھنٹی بجائی، کوئی نہیں آیا، میں خود باہر آیا، اس سے ملا، بٹھایا،
میں نے کہا کیسے آپ وہ چترال کے پہاڑوں سے اتر کے آیا؟ کہتا آپ کا کیسٹ سن کے والدین نے کہا وہی پڑھنا ہے، میں ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبے. اللہ اللہ. طالب علموں کی بڑی قربانی. الحمدللہ وہ فاضل ہوا، عالم ہوا، ایک جگہ امام خطیب ہوا، اب ماں باپ سب کو لے کے آئے. بہت خوشی ہے مجھے، بہت سنتا ہوں، خوش ہوتا ہوں، دعائیں دیتا ہوں. ایام معدودات. وہ یہ رمضان کے روزے تو مہینے تو روزے تو چند دن ہے گنتی کے. فمن کان منکم مریضا، جو تم میں بیمار ہو، اولا سفر یا سفر پر ہو. وہ بابا سفر تو پر ہوتا ہے، پر ہوائی جہاز پر پہ تھا نا، ادھر مار گلے سے ٹکرایا اور کتنے گھر اجڑ گئے. اللہ سب کو صبر و اجر دے. اللہ ان کو قیامت اور قبر کے عذاب سے بچائے، جو اتنا بڑا عذاب سہا ہے. وائی وائی وائی. اف، دنیا دار الغم ہے. وہ تو سفر کا تو یہ حال ہوتا ہے، بغیر جہاز کے 20 بھی نہیں ہوتا. پشاور میں جنازہ ہے بھائی، سوات میں، بنیر میں، تو کیسے پہنچیں گے ہم؟ جہازی ذریعہ ہے نا. میں خود ایک جنازے میں جا رہا تھا اور پائلٹ نے اعلان کیا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ہماری فلائی خراب ہو گئی. میں نے جا کے اس کو کہا کہ یہ بھی تو ساتھ کہو کہ دعا کر لے، یہ تو مسلمانوں کا ملک ہے، کوئی امریکہ برطانیہ کی فلائی ہے کہ آپ چپ ہو جاتے ہیں، منہ بند کرتے ہیں. اس نے دوبارہ اعلان کیا کہ ایک بزرگ کے حکم پر درخواست ہے کہ خوب دعائیں فرمائے. 5 منٹ کے بعد جہاز بحال ہو گیا. دعاؤں پر یقین نہیں رکھتے، دعائیں جانتے نہیں ہیں، مانتے نہیں. آگے اللہ کا اپنا نظام ہے، وہ جو چاہے وہی ہوتا ہے. بس جو کوئی تم میں بیمار ہو، فقہا کہتے بیمار سے مراد وہ بیمار ہے اگر روزہ رکھے تو مرض بڑھے، یا روزہ رکھے تو یہ مرے. بس یہ 2 بیماریاں مبیح ہے روزے کو نہ رکھنے کے لیے. یہ نہیں کہ جی میں نے پان نہیں کھایا، طبیعت خراب ہے، بیمار ہوں. مفتی سرور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے مزید قیمتی بیانات، حدیث اور تفسیر کی باتیں سننے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نیا بیان آپ تک فوراً پہنچ جائے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرحلہ 16 میل کا ہے، 48 میل انگریزی میل کے اعتبار سے کم از کم دور جانے والا مسافر کہلائے گا. آگے جتنا بھی ہو، آگے سفر پیدل کا ہو، بس کا ہو، ریل کا ہو، ہوائی جہاز کا ہو، سفر سفر ہے. السفر قطعۃ من العذاب، سفر تکلیف کا حصہ ہے. فإذا قضى أحدكم نعمته، جب تم میں سے ایک آدمی اپنا کام کر لے تو فلیتعجل إلى بیتہ، پیغمبر فرماتے گھر جلدی آئے، سفروں میں خوش نہ ہو زیادہ. لیکن صوموا تصحوا، روزہ تو صحت کا باعث ہے. بلڈ پریشر اور شوگر والوں کے لیے اکسیر ہے، تریاق ہے روزہ. بلڈ پریشر اور شوگر کوئی بیماری نہیں، بسیار خوری ہے. یاد رکھنا، میں خود شوگر بلڈ پریشر کا مریض ہوں. مجھے رمضان میں 90% آرام آتا ہے. ہمت نہیں ہے، ورنہ ایمان اور علم کا تقاضا ہے کہ میں سال بھر روزے رکھوں. بس فجر سے پہلے تھوڑا سا چکا، بس کام شروع. افسوس کہ پھر سستی بھی آتی ہے، جسم بھی قبول نہیں کرتا. کوشش کی ہے ایسی، کم از کم ہر مہینے میں 3، 13، 14، 15 چاند کے رکھے جائے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، مہینہ بھر کا ثواب مل جائے. اللہ، سفر سے مراد شرعی سفر ہے، مطلق سفر مراد نہیں ہے. اگر کوئی بیمار ہوا یا مسافر ہوا تو فرض رمضان کا روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. فعدۃ من ایام اخر، پس گنتی پورا کر لیں گے بعد کے اور دنوں میں. وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں
اطاق یطیق استطاع یستطیع فدیۃ طعام مسکین، وہ فدیہ کھلائے، فدیہ دے طعام کے طور پر مسکین کو، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کھانا یا 2 مسکینوں کو 1 وقت کا کھانا۔ امام الازہر مولانا انور شاہ کہتے ہیں یہ آیات ایام 20 سے متعلق ہے، 13، 14، 15، اس میں اختیار تھا کہ روزے رکھے یا فدیہ دے، اور وہ کہتے ہیں کہ روزہ رمضان آگے شروع ہوگا۔ جمہور کہتے ہیں کہ اطاق یطیق میں باب افعال کا حمزہ سلب معنی کے لیے، اور ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، فدیۃ طعام مسکین، فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا، ایک مسکین کا کھانا۔ بخاری شریف میں حضرت انس کہتے ہیں خبزن و لحمن، روٹی اور گوشت کا سالن، نہ مرغ و بریان اور نہ ساگ اور دال۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اعتدال کا کام۔ خبزن و لحمن، روٹی گندم کی اور گوشت کچیا کا، آسانی سے ملتا ہے۔ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا دو یا 2 مسکینوں کو 1 ٹائم کھلاؤ، اختیار ہے۔ عجیب حکمت ہے، آپ کو روزہ رکھنا تھا اور نہیں رکھ سکتے بیماری کی وجہ سے۔ کے مزید قیمتی بیانات، علم حدیث اور تفسیر کی باتیں سننے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نیا بیان آپ تک فوراً پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ صبح اور رات سحری کھلاؤ اور رات کا کھانا۔ فقہاء یہ بھی کہتے ہیں کہ خشک بھی دے سکتے ہیں، یعنی قیمت پیسہ۔ علماء نے آسانی کے لیے کہا ہے کہ فدیۃ طعام مسکین 1 فطرانے کے برابر ہے۔ یہ بات تو صحیح کہی ہے، 1 فطرانہ آج کل 65 یا 70 بنتا ہے، لیکن آگے بات غلط ہے کہ سب کو کہتے ہیں کہ بس آپ گندم کے حساب سے 1.25 کلو آٹے کی قیمت دے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ صاع من تمر، 3.5 کلو کھجور، صاع من شعیر، 3.5 کلو جو، صاع من زبیب، 3.5 کلو کشمش۔ پیغمبر نے کہیں نصف سا نہیں کہا، سا طلباء جانتے ہیں، حدیث کی کتابیں سب معلوم ہے۔ حضرت معاویہ کے دور اقتدار میں گندم روم سے منگوایا گیا، مہنگا پڑ گیا بہت۔ صحابہ سے مشورہ کیا کہ اگر اس میں سے نصف سا، صحابہ نے اجازت دے دی۔ باجتہاد معاویہ و اجماع صحابہ نصف صاع من بر طے ہو گیا، لیکن ہر ایک کو، وزیر اعظم کو بھی، لینڈ لارڈ کو بھی اور عام مسلمان کو بھی گندم اور آٹے کی قیمت بتانا اس عاجز کے نزدیک صرف بہتر نہیں، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ پیغمبر کی حدیث ختم ہو گئی۔ سوام اعلان اس طرح کرو کہ اے بھائیو، ہو سکے تو 3.5 کلو اچھی والی کھجور ہے یا ان کی قیمت دو۔ او بھائیو، حدیث کے مطابق 3.5 کلو جو یا اس کی قیمت، 3.5 کلو کشمش میوہ یا اس کی قیمت۔ لا الہ الا اللہ۔ گورے جی مدرسوں کے سنگت فطریانی ڈیرو نہیں لگی گا نا، دیر سے تو بس 65 روپے 65 روپے، یہ تو معاویہ کا عذر تھا، مہنگا پڑ گیا تھا گندم۔ ہماری کون سی چیز مہنگی پڑ گئی؟ الحمدللہ اقصر العلوم کے ممبر و محراب میں یہ کارنامہ ہے، ہمارے اس محلے میں نصف سے زیادہ لوگ اس طرح فطرہ دیتے ہیں جس طرح میں کہتا ہوں، الحمدللہ۔ یہ ایک تلطف کی بات ہے۔ فمن تطوع خیرن، پس جس کسی نے بھلا کیا اور بہتر، یعنی ایک مسکین کے بجائے کئی مسکینوں کو کھلایا، اور روٹی اور سالن کی، گوشت کے سالن اور روٹی کی جگہ پراٹھے اور مرغی کے قورمے کھلائے، اور 600 اور 6000 بنتے تھے لیکن 20,000 دے دیے،
فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ، اور بہتر ہے۔ رمضان کا مہینہ انفاق کا مہینہ ہے، فقراء اور مساکین کی حاجت برائی کا مسئلہ ہے، خیر خیرات کا مسئلہ ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، اور اے بیمار و مسافر روزے رکھو، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جاننے والے۔ اور مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی تھے یہاں کراچی میں، بہت اچھے خطیب تھے، وہ عالم خطیب تھے، بڑے خطاب جانتے تھے زبردست۔ تو ایک دفعہ میں ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے گیا، جب ہماری کوئی ذمہ داری جمعے کی نہیں ہوتی تھی تو ہم مولانا کے پیچھے چیک اپ لائن میں جا کے جمعہ پڑھتے تھے۔ تو رمضان شریف شروع ہو گیا تھا یا ہونے والا تھا، انہوں نے تقریر کی، کہنے لگے کہ بھئی روزے رکھو، بہانے مت بناؤ، روزہ بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کو پسند ہے، نفس و شیطان کی اصلاح ہو جاتی ہے، مومن کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولانا محترم، آپ کی اور ہماری بڑی اچھی دوستی ہے اور بڑے دیرینہ مراسم ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ رمضان شریف کی آمد ہے، اور میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ویسے تو کوئی بیماری نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر روزہ رکھ لو تو بیمار ہو ہی جاؤ۔ آپ کوئی ایسا مسئلہ بیان کرے، مجھے سمجھائے کہ میں گناہگار بھی نہ ہو جاؤں اور روزوں سے بھی بچ جاؤں۔ مولانا نے فرمایا کہ قبل اس کے کہ میں آپ کو اس کا جواب دوں، میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں، وہ حکایت سن لے تو مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ کہ ایک بڑے میاں کا پاجامہ سل گیا، یہ لوگ شلوار کو پاجامہ کہتے ہیں، تو اس نے گھر والی کو کہا کہ یہ پاجامہ کچھ لمبا ہے، جب موقع ملے تو اس کے 5 کاٹ کے دوبارہ سیلو۔ پھر خیال آیا کہ یہ بڑی بوڑھی بھول جائے گی، تو بڑی بیٹی کو کہا کہ دیکھو یہ پاجامہ جو ہے یہ بڑا سلا ہے، تو جب موقع ملے تو اس کے 5 کاٹو اور دوبارہ سیلو۔ پھر خیال آیا کہ یہ بھی گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہے، تو بہو کو کہا، چھوٹی لڑکی کو کہا۔ اب بڑی اماں کو موقع ملا تو اس نے پاجامے کے 5 کاٹے اور سی لیے، بڑی بیٹی کو موقع ملا اس نے بھی کاٹے اور سی لیے، بہو کو موقع ملا، چھوٹی بچی کو موقع ملا، چاروں نے اپنے اپنے حصے کا کاٹ کے سیا۔ شام کو جو بڑا میاں آیا، پاجامہ نہیں تو اس کی جگہ جامگیا پڑا ہوا تھا۔ مولانا نے کہا کہ آج اگر میں نے کسی اپنے دوست کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی، اور اللہ نہ کرے کل مولانا مفتی محمد شفیع اپنے کسی دوست کو زکوٰۃ معاف کرے، اور حضرت مولانا یوسف بن نوری اپنے دوست کو حج معاف کرے، اس وقت یہ سب بزرگ زندہ تھے، تو فرمایا اسلام کا جانگیا بن جائے گا، جانگیا۔ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔